السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ آج پورے پاکستان میں یوم تقدس قرآن مجید منایا جا رہا تھا۔ پورے پاکستان میں جلسے جلوس ہوئے، لوگوں نے گھروں سے نکل کر اپنے پیار محبت کا اظہار کیا قرآن مجید سے، اور غصے کا اظہار بھی کیا کہ یہ کافر ایسا کیوں کرتے ہیں، آخر ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے حکمران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف مذمت کر دینا اور قرارداد پیش کر دینا اسمبلی میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ہزاروں قراردادیں اسی طرح اسمبلیوں میں منظور کروائی ہیں اور اس طرح کے مذمتی بیان دیے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ ہم لوگ صرف مذمتی بیانوں تک رہ گئے ہیں یا قراردادوں تک۔ پریکٹیکلی ہمارے حکمرانوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کی یہ ریلی میں نے دیکھی، میں اس میں شرکت کی، اس میں سب پارٹیوں کے لوگ تھے۔ جو پنڈی صدر سے لے کر فیض آباد تک یہ جو ریلی گئی ہے، طریق لبیک والے سب سے زیادہ تھے اس ریلی میں۔ ہم سب مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو ظلم ہوتا ہے ہر آئے دن، آئے روز، ہر مہینے، اس کو کیسے بند کیا جائے۔ اس ظلم کے خلاف ہم لوگوں کو آواز اٹھانی ہوگی۔ انتہائی دلی افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے ایسے لوگ سامنے کھڑے ہوں تو ان کا گلا کاٹ دینا چاہیے۔ ہمارے حکمران ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اس مسئلے کو تمام امت مسلمان، جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں، سب کو یکجا ہو کے ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور اس کے لیے قرارداد پیش کرنی ہوگی۔ ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم لوگ صرف جلسے جلوسوں تک محدود رہ گئے ہیں اور ہمارے حکمران عوام کو سڑکوں پہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ بس بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور تقاریر کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور اتنے دور سے لوگ آتے ہیں گھروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں۔ اپنا جذبہ ایمان کا ان کو کھینچ کے لے کے آتا ہے، اور یہ صرف گاڑیوں میں آ کے چند منٹ کی تقاریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہوتا ان سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ یہ اس پہ کوئی عملی کام بھی کر کے ہمیں دکھائیں۔ بہت شرم کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ صرف ہم لوگوں کو غلام بنا کے اوپر بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف کا کوئی بیان نہیں آیا، کسی سیاسی لیڈر کا اس طرح کا کوئی رد عمل نہیں آیا، صرف مذمتی الفاظ بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی چند سیکنڈ کے یا چند منٹ کی تقاریر کی گئی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اپنے غصے کا اظہار بھی کریں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ ابھی کمیٹی چوک سے ریلی جا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی ریلی تھی، لوگوں نے بڑی عقیدت سے، بڑے محبت سے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال اس طرح سے لوگ نہیں نکلے جس طرح نکلنا چاہیے تھا۔ اور یہاں پہ میں نے اس جلسے میں دیکھا ہے، طریق لبیک والوں کے جلسے میں، یہاں پہ بھی جب فائنل آخری سٹاپ فیض آباد پل کے اوپر
بیان شروع ہوا تو انہوں نے بھی سٹارٹ سیاست سے لیا کہ جی کوئی اور سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں آئے ہیں، صرف ہم نکلے ہیں، یہ وہ۔ تو یہ غیر مناسب بات ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ اسلام کے لیے نکلے ہیں، قرآن کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے نکلے ہیں، تو بات بھی انہی چیزوں پر ہونی چاہیے۔ پھر سیاست کا بیچ میں کیا کام ہے کہ آپ سیاست کو گھسیٹ رہے ہیں؟ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی بھی پارٹی، کسی بھی بڑے وزیر کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم سب نے ایک ہو کے اس آواز کو بلند کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی بات، سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے نکلتے ہیں اور نکل کے چند نعرے لگاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں اپنے ووٹرز بڑھانے کے لیے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم عوام بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کی بس 2-4 منٹ کی تقاریر سن کر اس پہ جان نثار کرنے نکل جاتے ہیں۔ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یہ لوگ صرف ہمیں چند باتوں کے عوض خرید لیتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اللہ اور اللہ کا جو دین ہے، اللہ نے جو آخری نبی بھیجے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتوں پر، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے۔